وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے آقا و مولا مدینہ والی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے باتیں سن رہے تھے، اور ہم نے اپنے پچھلے سلسلوں میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی تفسیر اور اس کے مختلف حصوں، مختلف لفظوں کی ہم نے تشریح توضیح اور اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں اس کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آخر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ مسجد اقصیٰ تک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا، اس کی وجہ کیا تھی کہ مسجد اقصیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے اور براہ راست آسمانوں پر نہیں گئے، پہلے مسجد اقصیٰ پھر آسمانوں پر جانا۔ تو یہ مسجد اقصیٰ جانے کی کیا وجہ تھی، کیا حکمتیں تھیں، اپنے پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے بیان کیا۔ اگلا حصہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ سے آگے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ وہ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، یعنی مسجد اقصیٰ کا جو قریبی حصہ ہے، مسجد اقصیٰ کے جو ارد گرد کا علاقہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اب یہ برکتیں ہیں کیا، اس حوالے سے بھی علماء کرام نے مختلف وجوہات لکھی ہیں کہ اس کے اندر برکت کیا ہے۔ تو پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ یہ جو بیت المقدس کی جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے کہ اکثر انبیاء کرام علیہم السلام نے اس مقام کی طرف ہجرت کی ہے، اپنے اپنے علاقوں سے، اپنے اپنے شہروں سے اس جگہ پر ہجرت کر کے آئے، اور ایک بڑی تعداد انبیاء کرام علیہم السلام کی اللہ تبارک و تعالی نے اسی مقام پر بھیجی۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام اور اسی طرح اولیاء کرام اور یوں ہی ملائکہ بھی اس مقام پر آتے ہیں، تو ان کے آمد کی وجہ سے، ان کے پہنچنے کی وجہ سے اس مقام پر برکتیں رکھی گئی ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے وجود کی وجہ سے بیت المقدس کے اندر اس کے ارد گرد جو ہے وہ برکت رکھی ہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو بیت المقدس کی طرف سفر اختیار کرتی رہی اور وہاں اپنا مسکن بنایا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی رہی۔ ملائکہ کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ آسمان کا جو دروازہ، وہ دروازہ کہ جس سے ملائکہ زمین پر آتے ہیں، وہ بیت المقدس کے عین اوپر ہے، تو اس لیے اس مقام پر ان مبارک ہستیوں کے آنے کی وجہ سے برکتیں ہی برکتیں ہیں، کیونکہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور قول ہے کہ جہاں پہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہو، وہاں پر رحمتیں ہوں، تو جہاں پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی رحمتیں ہوں گی۔ پھر جہاں ایک نہیں بلکہ ہزارہ ہزار انبیاء اور پھر اس کے بعد اولیاء کی بڑی تعداد، خود ملائکہ کا وہاں پر آنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مقام انتہائی متبرک ہو چکا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے طرح طرح کی رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ اسی حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد جو ہے وہ برکت رکھی ہے، اس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا فرمائی ہے۔ نمبر ایک، دوسری بات علماء نے یہ بیان فرمائی کہ کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر، یعنی روحانی اعتبار سے جو اولیاء نے، جو علماء نے ملاحظہ کیا، وہ اس حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام زمینوں کو جو پانی پہنچتا ہے وہ بیت المقدس کی زمین کے نیچے سے پہنچتا ہے، یعنی تمام زمینوں کے پانی کا جو منبع ہے وہ بیت المقدس ہے، وہاں سے مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر پانی پہنچتا ہے،
تو اس لیے اس مقام کی برکتیں جہاں کے اندر عام ہوتی ہیں، اور اس مقام کو اللہ تبارک و تعالی نے بابرکت بنایا ہے کہ جس کی برکتیں سارے جہاں کے اندر عام ہو رہی ہیں، تو اس لیے اس مقام کو فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مقام ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا کی ہے۔ مزید علماء اس کی برکتوں کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر اور کیا برکتیں ہیں۔ ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیت المقدس ہے یہ محشر برپا ہونے کی زمین ہے، اس میں آؤ تو نماز پڑھو کہ اس میں ایک نماز ایسے ہے جیسا کہ اس کے غیر میں 1000 نماز ہے۔ یعنی بیت المقدس وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں اولاً یہ فرمایا کہ یہیں پر، یعنی ملک شام، چونکہ اس زمانے کے اندر یہ سارے علاقے اسی کے اندر شامل تھے، فلسطین، شام اور دیگر علاقے، یہ سارے ملا کر ملک شام کہلایا کرتا تھا۔ تو ملک شام کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر میدان محشر قائم ہوگا، یعنی فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کی جو سرزمین ہے اس کے اندر میدان محشر قائم ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہاں پر میدان حشر قائم ہونے کا ہے، تو جب یہاں پر آؤ تو بیت المقدس کے اندر ایک نماز پڑھو، اور یہاں کی برکت ایسی ہے کہ بندہ یہاں پر ایک نماز ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی کسی اور مقام پر 1000 نمازیں پڑھنا اور یہاں پر ایک نماز پڑھنا یہ برابر ہے۔ تو یوں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، جس کا ذکر فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکت عطا کی ہے۔ مزید اس کی ایک برکت علماء یہ بیان فرماتے ہیں، دجال جب دنیا میں آئے گا تو وہ ساری دنیا کا دورہ کرے گا، ہر جگہ پر جائے گا، لیکن 2 شہر ہیں کہ جس میں وہ سرے سے داخل نہیں ہو سکے گا، ایک مکہ مکرمہ، دوسرا مدینہ منورہ، کہ ان دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے یہ صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے کہ جو دجال سے ان شہروں کی حفاظت کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ 2 مقام اور ہیں کہ جن میں دجال کو داخلہ نہیں ملے گا۔ 4 مسجدوں کے حوالے سے مسند احمد کے حدیث مبارکہ ہے کہ لا یقرب 4 مساجد، کہ دجال جو ہے وہ 4 مسجدوں کے قریب بھی نہیں جا سکے گا۔ فرمایا مسجد الحرام، مسجد حرام، اور مسجد حرام سے مراد یہ سارا مکہ مکرمہ کہ اس میں کہیں پر بھی دجال کو داخلہ نہیں ملے گا۔ دوسرا مسجد المدینہ یعنی مسجد نبوی، تو مسجد نبوی سے مراد پورا مدینہ، کہ پورے مدینے کے اندر دجال کو داخلہ نہیں مل سکے گا۔ دجال سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے وہاں پر ہوں گے۔ اور تیسری مسجد یہ فرمایا مسجد اقصی، کہ جو مسجد اقصی ہے دجال اس میں نہیں جا سکے گا، اس کی حفاظت کی جائے گی، یعنی مسجد اقصی کی حفاظت کی جائے گی۔ نمبر 4 مسجد طور، یعنی وہ مقام کہ جہاں پر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، وہاں جو مسجد ہے اس میں بھی دجال کو داخلہ نہیں مل پائے گا۔ تو یہ مسجد اقصی کی ایک برکت علماء نے ذکر فرمائی ہے۔ اس کی ایک اور برکت علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو اس کی زیارت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، جیسا کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ جو اس کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو مٹائے گا، اور جو اس میں نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹائے گا۔ یہ اس کی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس کی زیارت کرنے والے کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، جو اس میں نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکت دی ہے۔ تو جب ارد گرد برکت ہے تو مسجد اقصی کے اندر خود کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسجد اقصی کی زیارت بھی نصیب فرمائے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب ہمیں میسر فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لنوریہ من آیاتنا، یعنی تاکہ ہم ان کو، یعنی حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی آیتوں میں سے، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانی دکھائیں۔ معراج کا ایک بنیادی مقصد، یعنی ابتدائی سلسلوں کے اندر ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جو کروائی ہے اس میں کئی حکمتیں ہیں، اور اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختلف آیتیں، مختلف نشانیاں یہ دکھاتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی کہ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آیتیں دکھائیں، نشانیاں دکھائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج نصیب ہوئی اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی
سلطنت دکھائی، بادشاہی دکھائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کروائی گئی، آپ کو جو مقامات دکھائے گئے وہ زمین و آسمان کی بادشاہی بتائی گئی کہ زمین و آسمان میں بادشاہی، لیکن نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب معراج کی بات آئی تو یہ ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ یہ عطا ہوا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی آپ کو دکھائی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا، ان سے بڑھ کر مقام و مرتبہ حاصل ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کروائی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی نشانیوں میں سے ان کو نشانیاں دکھائیں۔ اب نشانیاں کیا تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تشریف لے کے گئے، بیت المقدس کی آپ نے زیارت کی، پھر اس کے بعد آسمانوں کی طرف آپ کا سفر کرنا، وہاں پہ طرح طرح کے عجائب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا، یہ نشانیوں میں سے نشانیاں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں۔ یہ ایک حکمت ہے۔ باقی اس کے علاوہ بہت ساری حکمتیں علماء نے ذکر کی کہ جس کا ہم نے ابتدا میں ذکر کیا ہے کہ تو نص قرآنی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکمت بیان فرما رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا، وہ مسجد اقصیٰ کی جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے، اس کی ایک وجہ، ایک حکمت یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ نشانیاں دیکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے، عظمت ہے، اس کا مشاہدہ کریں۔ یہ ایک حکمت ہے جو بیان کی گئی۔ باقی اس کے علاوہ اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے اندر پوشیدہ ہیں، اور ان حکمتوں کا بیان ہم نے اپنے ابتدائی سلسلوں کے اندر کیا تھا، جس میں سے ایک وجہ جو بنیادی علماء کرام نے بیان فرمائی وہ یہ کہ ان نشانیوں کے ذریعے ان کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو تسلی حاصل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت معراج کروائی گئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دور تھا کہ جس میں کفار کا ظلم و ستم انتہا پر پہنچ چکا تھا، حد سے بڑھ چکا تھا، جس سے دل اقدس کو تکلیف پہنچتی تھی، رنج پہنچتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک کی تسلی کے لیے، آپ کی دل مبارک کو مزید ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں، اور اس سے آپ کے دل مبارک کو تسلی حاصل ہو اور آپ کو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں حاصل ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ باقی نشانیاں کیا ہیں، کیا کیا چیزیں دکھائی گئیں، کیا کیا باتیں بتائی گئیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے کچھ جو احادیث طیبہ کے اندر آیا ہے وہ اپنے اگلے سلسلوں کے اندر ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں میں سے، رحمتوں میں سے حصہ عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کی رات خصوصی برکتیں حاصل ہوئیں، اللہ تبارک و تعالی ان برکتوں میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سرورے کشورے رسالت